الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا وإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. اس سے پہلے کی آیتوں میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی دوسرا نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ اگر کوئی ایسا ہوتا جس کو اللہ کے سوا عبادت کی جاتی وہ ضرور چاہتا کہ اللہ کے مقام و منصب پر پہنچ جائے یا اللہ کے عرش معلیٰ تک جا کر اللہ کی جگہ پر بیٹھ جائے، لیکن آج تک اس قسم کی کوئی باتیں نہیں سنی. دوسری بات، ان تمام تر شرکیات سے اور عقیدے کی خرابیوں سے اللہ تبارک و تعالی منزہ ہے، برتر و پاک ہے. دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ ہم اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے مخلوقات کی زبان کو سمجھ نہیں پاتے، ان کی تسبیح کی شکل کیا ہوتی ہے ہم جان نہیں پاتے، لیکن اتنا یقین کیجئے کہ دنیا کی ہر چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. اگر کوئی انسان قرآن سے دوری بنائے رکھتا ہے تو وہ انسان یہ نہ سوچے کہ ہم نے قرآن سے دوری بنائے رکھی ہے، بلکہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان اور قرآن کی تلاوت کے درمیان ایک ایسا پردہ ڈال دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں قرآنی باتیں تمہیں سنائی نہیں دیتی اور سمجھ میں نہیں آتی. علاوہ حدیث اخیر میں یہ بات آئی تھی کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختلف قسم کی مثالیں بیان کرتے ہیں اور مختلف اوصاف سے آپ کو یاد کرتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کے رسول در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ترجمان ہے. جو اللہ کی جانب سے ملتا ہے اسی چیز کی آپ وضاحت کرتے ہیں. اب اگر کوئی انسان اپنے خیر خواہ کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم بجا نہیں لاتا تو مشکل ہے اسے انسان کو راہ راست پہ آنا، کیونکہ وہ گمراہی کے دلدل میں پڑا ہوا ہے. آگے کی آیتوں میں عقیدہ آخرت سے متعلق ایک خاص بات بتائی جا رہی ہے. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. اور یہ لوگ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے ہماری صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہے گی اور وہ بھی ہڈیاں چورا چورا ہو کے ختم ہو جائے گی. اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا ہم اثر نو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟
یہ بات لوگوں کے لیے بڑی تعجب خیز معلوم ہوتی تھی کہ انسان مرنے کے بعد قبر میں ڈالا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، دریا و سمندر میں بہا دیا جاتا ہے، جلانے کے بعد اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے۔ جب اس کا وجود ہی مٹ گیا پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ پھر مشاہدے میں یہ بات ہے کہ ہزاروں سال سے انسان مر رہا ہے، قبروں سے دو چار بھی ہو رہا ہے، لیکن آج تک کسی کے زندہ ہونے کے بارے میں سوچا سنا بھی نہیں گیا۔ اس لیے لوگ عام طور سے عقیدہ بنائے بیٹھے تھے کہ ہم مر جائیں گے، مر کے مٹی مل جائیں گے، ہماری چمڑیاں اور گوشت ختم ہو جائے گی، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا، پھر ہڈیاں بھی اتنی کمزور چورا چورا ہو کے رہ جائے، پھر دوبارہ ہم زندہ کیسے کیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک جواب دیا اور کہا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ۔ اے نبی ان سے کہیے کہ تم پتھر ہو جاؤ یا تم لوہا ہو جاؤ، یا تمہارا دل اس سے بھی زیادہ کسی چیز کو مضبوط کہے تم وہ ہو جاؤ، او خلقاً مما یکبر فی صدورکم، یا ایسی مخلوق بن جاؤ جسے تمہارا دل پتھر و لوہا سے بھی زیادہ سخت تصور کرتا ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندہ کر دے گا۔ جب یہ بات لوگوں کے سامنے کہی جائے تو قرآن کہتا پھر آپ سے کہیں گے فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، ان قریب یہ لوگ آپ سے کہیں گے پھر ہمیں دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ کہا تم پتھر ہو جاؤ کہ لوہا ہو جاؤ، اس سے کوئی سخت چیز بن جاؤ تب بھی تم زندہ کیے جاؤ گے۔ تو کفار و مشرکین سوال کرتے میں یعیدنا، آخر دوبارہ زندہ ہمیں کون کرے گا؟ تو اللہ نے اس کے جواب کے طور پہ کہا قل الذی فطرکم اول مرہ، آپ ان سے کہیے جس اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا وہی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ پہلی بار خود سے تو نہیں آ گئے، پہلی بار بھی کسی کے پیدا کرنے کے محتاج تھے، وہ پیدا کرنے والا اللہ، وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ مر کے مٹی مل جاؤ گے، سڑگل کے برابر ہو جاؤ گے، ہڈیاں تمہاری ختم ہو جائے گی، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، تمہارے جسم کا ریڑھ کی ہڈی کا پچھلا حصہ باقی رہے گا، میں اسی پر پورا اسٹرکچر کھڑا کر دوں گا۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جب پہلی مرتبہ دنیا میں آنے میں تمہیں تعجب نہیں ہوا، اب تمہارا تو نقشہ بنا ہوا ہے، فارمٹ تیار ہے، اس کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیے جانے کی بات کیا تو تعجب کیوں ہوتا ہے؟ جس اللہ نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا وہی اللہ دوبارہ تمہیں زندہ کر دے گا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ، قرآن کہتا ہے جب یہ بات ان کے سامنے کریں گے تو اپنے سر سے اشارہ کرتے ہوئے ہلا ہلا کر یہ آپ کی جانب اپنے سر کو ہلائیں گے اور پھر کہیں گے متى ہو، اچھا بتاؤ کہ وہ کب آئے گا؟ جب تم کہہ ہی رہے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو ٹھیک ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، وہ قیامت کب آئے گی؟ یعنی در حقیقت ان کی جانب سے انکار ہی انکار تھا۔ اولاً تو مٹی مل گئے، سوال پیدا نہیں ہوتا دوبارہ زندہ ہونے کا، دوبارہ زندہ کی جاؤ گے، چاہے تم پتھر ہو جاؤ کہ لوہا ہو جاؤ، اس سے بھی کوئی زیادہ سخت ہو جاؤ۔ اچھا یہ بتاؤ کہ پھر کب ہم لوٹائے جائیں گے؟ جب کون ہمیں لوٹائے گا؟ جب ان کے سوال کے جواب کے طور پر یہ بات کہی گئی جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی اللہ تمہیں لوٹائے گا، تب یہ کہنا شروع کرتے ہیں آپ کی جانب گردن ہلا کر اچھی بات، متى ہو، ایسا کب ہوگا؟ یعنی قیامت کب قائم ہوگی، آخرت کب آئے گی، میدان محشر میں کب جمع ہوں گے، دوبارہ زندہ ہونے کی کیفیت کیا ہوگی؟
اور زندہ ہونے کے بعد ہم کیا کریں گے وغیرہ ذالک. تو قرآن نے کیا کہا؟ قل عسیٰ ان یکون قریبا. اے نبی کہہ دیجئے امید ہے کہ وہ دن قریب ہی ہو. شاید جس کے بارے میں تم بدعقیدگی سے دوچار ہو وہ قریب ہی قریب ہو. تم قیامت کو دور سمجھ رہے ہو لیکن قیامت تو بالکل قریب ہے. یہ بات عام طور سے بطور اعتراض کی ہی آتی کہ ہر نبی نے اپنے زمانے میں قیامت کا تذکرہ کیا اور کہا قیامت قریب ہے. ہزاروں سال تو دنیا کو گزر گئے لیکن ابھی تک قیامت نہیں آئی. یہ کیسا قریب ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کلما هو آت قریب. ہر وہ چیز جو آنے والی ہوتی ہے اسے قریب ہی کہا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ. جو انسان مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. اور انسان کی موت تو لگی ہوئی ہے, انسان کی موت بالکل قریب ہے. کب اس کی موت واقع ہو جائے انسان کو عطا پتہ بھی نہیں ہے. سامان 100 برس کا بلکہ خبر نہیں. سارے اسباب و وسائل مہیا ہیں لیکن انسان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے اور انسان کو پتہ تک نہیں چلتا ہے. تو کہا قل عسیٰ ان یکون قریبا. اے نبی کہہ دیجئے امید ہے کہ وہ دن قریب ہی ہو, یعنی قیامت بالکل قریب آ لگی ہے اور اس سے پہلے تمہاری موت کا واقعہ پیش آئے گا اور موت تو بالکل قریب ہے, جس سے انکار کر نہیں سکتے. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا. جس دن وہ اللہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کی بات پر لبیک کہو. آج انسان قیامت کا انکار کر رہا ہے. کل جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکارے گا اور میدان محشر میں اٹھائے گا تو اللہ کی تعریف کرتا ہوا انسان اللہ کی پکار پہ لبیک کہے گا, اللہ میں حاضر ہوں. وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. دنیا اور آخرت کے درمیان جو عالم برزخ کے ایام گزرے ہیں, جو دور زمانہ مرنے کے بعد اور دوبارہ زندہ ہونے سے پہلے کا زمانہ گزرا ہے, وہ کتنی لمبی مدت کا زمانہ ہے انسان کو اس کا احساس نہیں ہوگا. ہزاروں سال پہلے مرا ہوگا وہ بھی, کچھ دن پہلے مرا ہوگا وہ بھی. جب میدان محشر میں اٹھایا جائے گا وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا, انسان سمجھے گا کہ ہم تو بالکل تھوڑے دن وہاں عالم برزخ میں تھے. دوسری بات, آخرت کے بالمقابل دنیا کی زندگی بالکل معمولی ہے اور آخرت کے بالمقابل برزخ کی زندگی بالکل معمولی ہے. 1000 سال کے بعد اٹھائے جانے والا انسان بھی یہی کہے گا کہ لبثت یوماً او بعض یوم, کچھ دن, ایک دن بلکہ اس سے بھی کچھ کم ٹھہرے. اصحاب کہف کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 309 سال کے لیے ان کو مار دیا تھا. 309 سال کے بعد اٹھایا, جگایا, پوچھا کتنے دن ٹھہرے رہے, تو کہا ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم. حضرت عزیر جن کو کچھ لوگ نبی کہتے ہیں اور اکثر و بیشتر لوگ اللہ کے دین کے بڑے عالم سمجھتے ہیں, ان کو 100 سال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت سے دوچار کر دیا. اور جب 100 سال کے بعد اٹھایا, پوچھا کم لبثت, مرے ہوئے حالت میں کتنے دن ٹھہرے رہے, وہ کہے, انہوں نے کہا لبثت یوماً او بعض یوم, ایک دن بلکہ اس سے کچھ کم ٹھہرے رہے. مطلب کیا ہوا کہ دنیا کی زندگی پھر آخرت کی زندگی, ان دونوں کے درمیان برزخی زندگی. ان زندگیوں کا عالم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد جب برزخ سے دوچار ہوگا تو دنیاوی زندگی بھول جائے, اور پھر اس کے بعد میدان محشر میں جب اسے بیدار کیا جائے گا تو برزخی زندگی کی کیفیت کو بھول جائے گا.
کتنا لمبا ان کا قیام تھا کچھ اتا پتہ نہیں ہوگا. یعنی مرے ہوئے انسان کو عالم برزخ میں اپنے بارے میں اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی مدت تک یہاں ٹھہرے رہے، تو دوسروں کے بارے میں کیسے پتہ لگا لیں گے کہ ان کے ساتھ یہ مجبوریاں ہیں، ان کے ساتھ یہ پریشانیاں ہیں، ان کے ساتھ یہ حالات کی خرابیاں ہیں، اس کو ہم دور کر دیں. اس قسم کی باتیں کیسے ہو سکتی ہے، اندازہ لگا لیجیے. قرآن کہتا ہے یوم یدعوکم، جس دن وہ اللہ تمہیں پکارے گا، فتستجیبون بحمدہ، تم اس کی آواز پر لبیک کہو گے، اس کی تعریف کرتے ہوئے، شکریہ ادا کرتے ہوئے. وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم گمان کرو گے کہ عالم برزخ میں جو ٹھہرے رہے بالکل معمولی مدت کے لیے، تھوڑے دن کے لیے. کیا انسان کا معمولی مدت کے لیے خیال کر لینا وہی صحیح ہوگا؟ نہیں. ہزاروں سال سے پڑا ہوا انسان وہ 1000 سال کا ہی ہوگا. چند مہینوں کا اور چند دنوں کا عالم برزخ سے 2-4 انسان اسی کیفیت کا تذکرہ کرے گا. اس لیے آدمی کو اپنے بارے میں بڑا محتاط ہونا چاہیے اور اس دنیاوی زندگی میں ایسے اعمال بجا لانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے جو آخرت میں کام دے سکے، ورنہ کوئی ہمارا کام آنے والا نہیں ہے. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اے نبی، میرے بندوں سے آپ کہہ دیجئے یقول التی ہی احسن، بات ایسی کرو تو بالکل درست اور صحیح ہو. لوگوں کو صحیح بات بولنے کا حکم دیا گیا، غلط بات کے بولنے سے منع کیا گیا. اس بات کی تاکید کی گئی ہے جب بھی بولو تو سچی پکی باوزن بات بولا کرے. یقول التی ہی احسن، بات ایسی کرے جو بات بڑی عمدہ ہو، شیریں کلامی سے گفتگو کرے، باتیں بڑی بہترین کرے، بات میں کسی قسم کی لگائے بجھائے نہ کرے، بلکہ درست اور صحیح مبنی پر حقیقت بات کی ہی کیا کرے. کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، اس لیے کہ شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے. سیدھا سیدھی کلیئر کٹ بات کرنے کے نتیجے میں بات لوگوں کو سمجھ بھی آ سکتی ہے. زمانہ الفاظ آپ نے استعمال کر لیے، کچھ ایسی بات کہی جو سمجھ میں کچھ نہیں آئی، انسان اس کا کچھ سے کچھ مطلب لیتا ہے اور شیطان وہاں پٹی پڑھا کر لوگوں کے درمیان اختلافات کو ہوا دینا شروع کرتا. اس نے تمہارے بارے میں ایسا بول دیا، تمہارے خلاف ایسا بول دیا. پھر وہ فساد برپا کرے گا اور آپس میں تنازع کھڑا کر دے گا. اختلافات کو ہوا دینے کے نتیجے میں الجھنوں سے دو چار کر دیتا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، لوگوں کے درمیان شیطان فساد ڈالتا ہے. کسی بات کو کسی انداز سے بیان کر دیا، بیان کرنے والے کی بات کا وہ مراد اور مفہوم نہیں تھا، لیکن شیطان اسے غلط رخ دے دیا. سننے والا انسان اس کا غلط مطلب سمجھ لیا، غلط مفہوم لے لیا، اور نتیجے کے طور پر اختلاف در اختلاف کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا. انہوں نے کیا کہا؟ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان، یقیناً شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. کہا لوگو، شیطان کو اپنا کھلا ہوا دشمن سمجھو. اس کی دشمنی تمہیں جاننی ہو تو اس طرح جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم و حوا کو جنت میں آرام و سکون سے رہنے کا حکم دیا تھا. ایک درخت کے کھانے کی سوا ساری چیزوں کے کھانے کی اجازت تھی. کہا فلاں درخت کے قریب بھی مت جانا. شیطان نے آدم علیہ السلام کو پٹی پڑھائی اور الٹی پٹی پڑھا دی. کہا اللہ اس درخت کی کھانے سے اس لیے منع کرتا ہے، اس کو کھا لو گے تو تم کو یہاں ہمیشہ رہنا ہوگا، اس لیے کہا کھا لو تو ہمیشہ رہو گے، اب نہیں کھاؤ گے تم کو ہمیشہ رہنا نہیں ہوگا. الٹی پٹی پڑھا دیا. آدم و حوا نے شیطان کے بہکاوے میں اس منع کردہ چیز کو کھا لیا. شیطان نے بہکایا. شیطان آدم علیہ السلام کو جنت میں خوشگوار ماحول میں رہنا پسند نہیں کر رہا تھا.
آرام و سکون کے ساتھ جنتی ماحول میں زندگی گزارنا شیطان کو ایک نظر بھا نہیں رہا تھا۔ نتیجے کے طور پر شیطان نے انسان سے عداوت و دشمنی کی اور اسے جنت سے نکالنے کی بھرپور سازش کی۔ کہا اسی طریقے سے دنیا میں اللہ کے نبیوں کی جانب سے تمہاری رہنمائی ہوتی ہے، لیکن شیطان وہاں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، آپس میں اختلافات کرا دیتا، لڑائی بھیڑائی کرا دیتا، تنازع اور جنگ و فساد کرا دیتا ہے۔ اس لیے شیطان کے حربے سے ہوشیار رہو کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان کا جادو تم پر چل جائے اور تم آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جاؤ، لڑنے بھیڑنے لگ جاؤ۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب کھلا ہوا دشمن ہے اس کی دشمنی سے ہوشیار ہو۔ ربکم عالم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا۔ تمہارا رب تم کو اچھی طرح جانتا ہے، اگر وہ چاہے گا وہ تم پر رحم و کرم کرے گا، اور اگر چاہے گا تو تم کو عذاب سے دوچار کر دے گا۔ مطلب کیا ہے؟ انسان گناہ کرتا ہے، اگر وہ شرک نہیں کیا اور اسی گناہ کے عالم میں اس کی وفات ہو گئی، توبہ کی توفیق نہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر سکتا ہے اور چاہے گا تو عذاب بھی دے سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان شرک کرتا ہوا مرا ہے تو اللہ تبارک اور توبہ کی توفیق اسے مل نہیں سکی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انسان کو بخشے گا ہی نہیں، رحم و کرم نہیں کرے گا۔ عام انسان اچھے برے اعمال بجا لاتا ہے، اللہ معاف کر دیا تو الحمدللہ، معاف نہیں کیا تو عذاب بھی دے سکتا ہے۔ لیکن یہ سارا معاملہ اللہ کی مشیت و توفیق، اللہ کی مشیت و چاہت پر موقوف ہے۔ اللہ چاہے گا تو عذاب دے گا، چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ کوئی کسی سے زبردستی، کوئی کسی کو زبردستی اللہ کی طرف سے عذاب نہیں دلوا سکتا ہے، اور نہ کوئی کسی کو زبردستی اللہ کو بول کر جنت میں داخل کروا سکتا ہے۔ اللہ کی چاہت و مشیت ہوگی، اللہ کسی کی سفارش کرنے کے نتیجے میں یا یوں ہی معاف کر کے رحمت کا برکھا برسا کر کے اسے جنت دے سکتا ہے، اور اگر کسی کو چاہے گا جنہیں سزا ملنی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا اور عذاب ضرور دے گا، پھر اسے کوئی ٹال بھی نہیں سکتا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اے نبی وکیلا، اے نبی ہم نے آپ کو اس پر کوئی ذمہ دار نہیں بنایا۔ آپ منوا ہی لیجیے گا، زبردستی بات منوا لیجیے۔ آپ نے کہا لوگ مان ہی لیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا، پیغام پہنچنے کے بعد ماننا نہ ماننا لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے۔ مانیں گے ان کا فائدہ ہوگا، نہیں مانیں گے ان کا اپنا نقصان ہوگا۔ آپ تو ہر صورت میں کامیاب ہے، آپ نے پیغام پہنچا دیا، ذمہ داری آپ کی ثابت ہو گئی۔ مان لیا الحمدللہ، نہیں مانا آپ کا کام ختم ہو گیا۔ اس لیے کسی کے معاملے میں آپ اس طرح بضد مت ہوئی کہ اسے معاف کر ہی دیا جائے، چونکہ یہ ذمہ داری آپ کے سر نہیں ہے۔ آپ کوشش بھی کر سکتے ہیں، آپ دعا بھی کر سکتے ہیں، آپ راہ راست دکھانے کے لیے ان کے سامنے بار بار جا سکتے ہیں، یہ اچھی چیز ہے، مگر ایمان لانا نہ لانا ان کا اپنا اختیار ہے۔ توفیق کا دینا یا نہ دینا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار ہے۔ آپ کا کام صرف پیغام رسانی ہے، پیغام پہنچا دینا ہے۔ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، پیغام پہنچانا آپ کا کام ہے۔ مانیں گے تو ان کا فائدہ ہوگا، نہیں مانیں گے تو ان کا نقصان ہوگا، آپ کو کسی صورت میں نقصان نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا۔ اور آپ کا رب ان تمام کو اچھی طرح جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ آسمان میں فرشتے رہتے ہیں، زمین کے اوپر انسان رہتے ہیں۔
آسمان و زمین کے درمیان جنات بھی رہتے ہیں، علاوہ اس کے بے شمار مخلوقات بھی رہتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کو اچھی طرح جانتا ہے، فرشتوں کو بھی جانتا ہے، جنات کو بھی جانتا ہے، انسان کو بھی جانتا ہے، کیڑے مکوڑوں کو جانتا ہے، ماچھ مچھلی کو جانتا ہے، دنیا کے بے شمار مخلوقات ہیں، اس کو تخلیق اللہ نے کی، اللہ تمام کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ان مخلوقات میں اللہ نے کس کو زیادہ فضیلت بخشی ہے، کس کو زیادہ درجہ دیا، وہ بھی جانتا ہے۔ بے شمار مخلوقات ہیں، ان میں سے خاص طور سے حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اور اسی اشرف المخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اللہ نے نبی و رسول کی حیثیت سے منتخب کیا ہے، جو گمگشتہ رہا انسانوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے نبی و رسول منتخب کیے جاتے، بنائے جاتے ہیں۔ کوئی انسان خود سے نبی نہیں بن سکتا، کوئی انسان خود سے رسول نہیں بن سکتا، کوئی انسان کسی کو کسی سے سفارش کروا کے رسول نہیں بنوا سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالص اپنا اختیار ہے، اللہ چاہے گا تو نبی بنا دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں بنائے گا۔ وہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا رہا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آگے موقوف ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نبی و رسول بنائے گا ہی نہیں، چاہے گا ہی نہیں۔ اس لیے اب اگر کوئی انسان نبی و رسول کا دعویٰ کرتا ہے موجودہ دور میں یا قیامت تک کوئی نیا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ فراڈ ہوگا، وہ فریبی ہوگا۔ ایسے انسانوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا اللہ نے بے شمار مخلوقات میں سے انسان کو سب سے بہتر بنایا، پھر انسان میں بھی اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بہتر بنایا، اور انبیاء کرام علیہ السلام میں سے وہ انسان بہتر ہے جن کو اللہ کی جانب سے کتاب دی گئی۔ ان کتاب دیے گئے انبیاء مرسلین میں سے سب سے بہتر انسان اور سب سے بہتر نبی وہ ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری کلام، اپنی آخری کتاب قرآن مجید سے نوازا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا تذکرہ اس طرح قرآن نے کیا، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ ان کا درجہ کم ہے، ان کا درجہ کچھ زیادہ ہے، ان کا درجہ اور کچھ زیادہ ہے، ان کا درجہ کچھ اور زیادہ ہے۔ ان درجات کی بلندی کے لیے ایک جملہ اللہ نے اور بھی فرمایا، وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد کو زبور عطا کیا۔ 4 مشہور کتابیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 نبیوں کا عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دیا، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا۔ تو کہا یہ نبیوں کی جماعت میں سے ایک کو ہم نے ایک پر فضیلت دی ہے۔ ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ ہم نے ان سے بات بھی کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام منصب یہ ہے کہ ہم نے اسے بلندی پہ بلایا، آسمان کی بلندی پہ چڑھا بھی دیا ہے۔ یہاں کا داؤد علیہ السلام کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے انہیں زبور جیسی کتاب عطا فرمائی۔ اور سب سے بڑی بات کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنایا، خاتم النبیین بنایا، امام الانبیاء والمرسلین بنایا، آخری کتاب قرآن مقدس کا حامل بنایا۔ ان کا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا ہو سکتا ہے آپ اندازہ لگا لیں۔ فرمایا کہ بعض نبیوں پر ہم نے فضیلت دی ہے، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کر کے فضیلت بخشی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، سنو، اللہ کے علاوہ جن جن کو تم پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جن جن کو تم پکارتے بلاتے ہو، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ، وہ تم سے کسی مصیبت کو دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، وَلَا تَحْوِيلًا، اور نہ تمہارے حالات کو بنانے اور سنوارنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا
پکارنا ہو، مدد کے لیے گہار لگانا ہو، حاجت روائی کے لیے آواز دینا ہو، ضرورت کی تکمیل کرنے کے لیے دعائیں کرنی ہو، تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جائے، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کو جب چاہو پکارو، اللہ سے جب چاہو مانگو۔ سب انسان بلکہ ساری مخلوقات بیک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکارے تو اللہ سب کی پکار کو بیک وقت سنتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کے اندر یہ خوبی نہیں ہے کہ ایک کے سوا دو آدمی کی بات اچانک ایک ساتھ سن سکے۔ آپ سے دو آدمی ایک ساتھ بات کریں، ایک کو خاموش کر دیں، کیوں کہ دو کان ہونے کے باوجود دونوں کی الگ الگ بات ایک ساتھ نہیں سن پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کی ساری مخلوقات کی بات کو ایک مرتبہ ایک ساتھ سنتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو کہا تم اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارتے ہو ان کے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے، اولاً تمہاری بات سن نہیں سکتے ہیں، اور اگر سن لیا تو اس کے جواب نہیں دے سکتے ہیں، اور اگر جواب دینے کی کوشش بھی کرنا چاہے تمہاری مراد پوری نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اس نے کیا فرمایا؟ فَلَا تَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وہ چاہے انبیاء ہو، چاہے جنات ہو، چاہے انسان ہو، چاہے فرشتے ہو، چاہے کوئی مخلوق ہو، جن کو پکارتے ہو وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں تمہاری مراد کو پہنچنے کی، اور تمہارے مشکلات کو دور کرنے کی، تمہاری پریشانیوں کی خاتمہ کرنے کی، اور تمہارے حالات کو سنوارنے سدھارنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ طاقت نہیں رکھتے ہیں کیوں پکارتے ہو؟ پکارو اس اللہ کو جس کے پاس طاقت ہی طاقت ہے، جو پاورفل ہے، وہ رات میں بھی سنتا ہے، وہ دن میں بھی سنتا ہے، وہ صبح شام سنتا ہے، وہ بیک وقت سنتا ہے، حد تو یہ ہے کہ وہ گنہگار کی بھی سنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لو لگاؤ، اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے گری اوزاری کرو، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مرادیں مانگو، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا فریاد رس سمجھو، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغاثہ کرو، اسی اللہ کے سامنے اپنی ضرورتیں پیش کرو۔ وہ اللہ تمہاری ضرورت کو سنے گا اور اسے مکمل کرے گا، اسے پوری کرنے کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاورفل ہے، با اختیار ہے، مختار ہے، وہ مختار کل ہے، وہ قادر ہے، وہ آسمان و زمین کی ساری چیزوں پہ تنہا قدرت رکھنے والا ہے۔ اس لیے مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ اسی کا سوال اب کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے، اور غیر اللہ کی جانب سے دلوں کو ہٹا کر اے اللہ تو اپنا مطیع فرما بردار بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔